مولا فرماتے ہیں اولاد کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ، قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ۔ آل محمد کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کے سر کو بھی نیزے پہ بلند کیا ہے تو انہوں نے وہاں سے بھی قرآن سنایا۔ یہ عظمت ہے آل محمد، انہوں نے وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت۔ اذان کہ بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں، یہ قرآن کا بے انتہا اثر ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ قرآن جو بچوں کو سکھاتا ہے تو جب بچہ بالکل کم سنی کے اندر سب سے پہلا لفظ جب بولنا سیکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ماں باپ کو بخش دیا۔ ایک مقام سے جناب سید سجاد گزر رہے تھے کہ رک جاؤ، کہ مولا کیوں کہ یہ بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے، 2 سال کا بچہ تھا، اسے بسم اللہ کہنا نہیں آ رہا تھا، تو استاد بار بار کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ، تو وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کہتا تھا، ہم نے پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار اس کو ٹوٹے ہوئے الفاظ سے دکھاتا۔ جیسے بچے نے مکمل کیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام نے کہا کہ اس کا باپ بہت گنہگار تھا، عذاب میں تھا، اپنی بیوی کو وصیت کر کے کیا تھا جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو بسم اللہ سکھا دینا۔ میں نے حبیب خدا سے سنا کہ جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو ماں باپ بخشے جاتے ہیں۔ اس کا باپ عذاب میں تھا، بہت گنہگار تھا، لیکن ابھی جیسے بچے نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ نے باپ کو بخش دیا۔ میدان گرامی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ عادت ڈال دیں بچوں کو قرآن جب عربی سیکھ لے گا، یہاں تک روایات میں ہے جب گھر میں آؤ تو ہمیشہ سلام کرو۔ تو میں نے اپنے بچوں کو عادت ڈال لی ہے، فوراً جب گھر میں آئے تو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، جب آئے تو سلام کرے میں کسی ایک کو جس سے بھی آپ کو زیادہ عقیدت ہے اس معصوم کی طرف نسبت دے دیجیے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا مومن، السلام علیکم فاطمہ صاحب، کسی ایک کی طرف نسبت دے دیجیے۔ جب گھر میں آئیں گے تو سلام کرنا مستحب ہے، خالی گھر بھی ہو تو وہاں ملائکہ یا جن کے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، سلام ضرور کرو۔ اور میں نے عادت بنا لی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اتنا سلام کی عادت ڈالو جناب سید الشہداء کو کہ آتے جاتے رہیں۔ جناب سید الشہداء کے قدم آتے رہے وہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں سلام پہنچایا جائے گا عقیدت سے، میرا نہیں کو قبول ہوگا، مثال کے طور پہ میں گنہگار ہوں، بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، بچے تو انوسنٹ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ بچے آگے سلام کریں سید الشہداء رد کر دیں؟ ارے جنہوں نے دشمنوں کو رد نہیں کیا اور بھی آگے تو قبول کر لیا، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تو بچوں کو آداب ضرور سکھائیں، قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں۔ چند باتیں پہنچ رہی ہیں میری، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایسا کہ ابھی بچوں کو اتنی عادت ڈال کے جب گھر سے جا رہے ہوں تو جاتے میں بھی کہیں السلام علیکم یا عبداللہ الحسین، جب آ رہے ہوں تو آتے میں بھی کہیں السلام علیکم یا عبداللہ الحسین۔ جاتے میں پورا دن بابرکت گزرے گا، جب آئیں گے تو گھر میں بھی برکت لے کے آئیں گے۔ جس نام سے جا رہے ہیں کیسے برکت نہیں ہوگی زندگی، جس نام سے آ رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، ایک کوئی معمول بنا لیجیے، سورہ اخلاص کی عادت ڈال لیں، آیت الکرسی کی عادت، کتنے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، کسی ایک چیز کی عادت ڈال لیں۔ جب جا رہے ہوں تو نفس اچھا دیکھنا ضروری ہے، مستحب ہے، ثواب ہے۔ ہمارے گھر میں نے کوشش کی، ایک یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، ایک ہی پورے صفحے کے اوپر قرآن کریم موجود ہے۔ جب جا رہے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث خدا کی حدیث ہے کہ 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کو شفقت کی محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جملہ میرے ذہن میں آگے تو پیش کیے بغیر آگے نہیں پڑھوں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، تو جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ، وہ لوگ جو جناب امیر کی شہادت کے بعد آئیں گے وہ دیکھنے سے محروم رہیں گے، تو ان کے لیے کیا کر ذکر علی کی عبادت۔ سارے مطلب کی توجہ چاہیے مجھے، کہا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کہ جو بعد میں آئیں گے کیا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کہ یا رسول اللہ اگر پابندی لگ جائے، آپ نے خود کہا تھا ایک دور آئے گا علی کا ذکر بھی نہیں کر سکیں گے، کہ حب علی کی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ جن بچوں کے دلوں میں علی کی محبت ہو وہ
چلتے پھرتے عابد ہیں، دلوں میں محبت ہے. اپنے بچوں کو تربیت ایسا کر دیں کہ بچے خود بخود جب چل رہے ہوں تو عبادت ہو، بیٹھ رہے ہوں تو عبادت ہو. تو کہا ذکر علی کی عبادت، کہا یا رسول اللہ علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ ذکر عبادت کیوں؟ کہا لأن ذکر و ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. علی نبی طالب کا ذکر بھی عبادت ہے. جب بات کرو گے تو کبھی خطبے کی بات کرو گے، کبھی فضائل کی بات کرو گے، جو بھی ذکر کرو گے تو ظاہر ہے بچوں کو عادت اتنی ڈال دیجئے کہ وہ چلتے پھرتے عابد ہوں.